اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبی قلوبنا و طبیبی نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلی طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وجنۃ المتقین والنار للعاصین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب القرآن المبین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اول تمام تعریف و توصیف، تمام مدحت و منقبت اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے بہتے ہوئے سمندر پہ زمین کا خاکی فرش بچھایا، کہ جس نے آسمانوں کو بلند و بالا شامیانہ عطا کیا، کہ جس نے چاند میں روشنی پیدا کی، سورج میں دہک پیدا کی۔ اس پروردگار عالم وہ رحمان و رحیم، وہ عالم و قدیم، وہ جبار و حنان، وہ منان، کہ جو وہ دانے کو شگافتہ کر کے اس کے اندر سے کوپل نکالنے والا، وہ اپنی گفتگو کو قرآن کا جامہ پہنانے والا، وہ اول و اولین، وہ آخر و آخرین، کہ وہ جو اب کہتا ہے کہ حق کو حق ثابت کریں گے تو کلمات کے ذریعے، اور باطل کو باطل ثابت کریں گے وہ بھی کلمات کے ذریعے، وہ اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں سورہ اخلاص میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ احد، ایک احد کا روٹ وحد ہے، وحد یعنی ایک ہونا۔ احد کا لفظ استعمال ہوتا ہے صرف اللہ کے لیے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، بے نظیر ہے، کوئی اور نہیں۔ قرآن کا یہی پیغام ہے کہ وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کا لفظی معنی ہے مقصود، یعنی سب اسی کی طرف رجوع کریں، سب سے اونچا ہو، جسے کبھی زوال نہ ہو، نہ سوئے نہ بھولے، جس میں نہ کوئی عیب ہو، جس کی صفات کامل ہو ہر لحاظ سے، ہمیشہ سے جو غالب رہے، کبھی بھی مغلوب نہ ہو، جو ہر زیادتی اور نقصان سے پاک ہو۔ یہ ساری چیزیں ایک صمد میں ہیں۔ لم یلد، نہیں اس نے جنم لیا، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ ایک اکیلا ہی ہے اور کوئی نہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ بچے ہیں۔ اس کے لیے اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس بہترین صورت میں اللہ کا بہترین تعارف کرا دیا گیا، اس کی پوری شان و عظمت اور جلال کے ساتھ، کہ وہ کون ہے، صرف اکیلا کون ہے۔ اس صورت کو گہرائی سے توجہ کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے بہت نزدیک پائے جاتے ہیں اپنے آپ کو ہم۔ یہ صورت شرک سے پاک کرتی ہے، اسی لیے اس کا نام اخلاص، یعنی خالص کرتی ہے دلوں کو۔ اب آتے ہیں توحید ہے کیا۔ ہم
ہمارے موضوع پہ آتے ہیں، توحید ہے کیا؟ توحید ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی معرفت کے مسائل میں مہم ترین مسئلہ معرفت توحید ہے۔ توحید در واقع اصول دین میں سے ایک اصل ہی نہیں، باقی تمام عقائد اسلامی کی روح ہے، اور یہ بات مکمل طور پر کہی جا سکتی ہے کہ اسلام میں تمام اصول و فروع توحید کے ہی وجود میں آتے ہیں۔ ہر منزل پر توحید کی باتیں ہیں، وحدت ذات پاک، توحید صفات و افعال خدا اور اس کی تفسیر میں وحدت دعوت انبیاء، وحدت دین و آئین الہی، وحدت قبلہ و کتاب آسمانی، تمام انسانوں کے لیے احکام و قانون الہی کی وحدت صفوف مسلمین اور وحدت یوم المعاد، قیامت۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے توحید الہی سے ہر طرف سے انحراف اور شرک کی طرف لگا کو نہ بخشنے والا گناہ کہا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں اللہ شرک کو ہرگز نہیں بخشے گا، لیکن اگر اس کو یعنی شرک کے علاوہ دوسرے گناہ، جس کے گناہ چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک قرار کیا اس نے ایک بہت بڑا گناہ انجام دیا۔ وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَيْكَ لَيَحْبَطَنَّ إِلَّا وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ زمر آیت نمبر 65۔ یعنی بات حقیق تم پر اور تم سے پہلے پیغمبروں پر وحی کی گئی تھی، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے تمام اعمال ختم کر دیے جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ توحید کی بہت سی قسمیں ہیں، جن میں سے یہ 4 بہت اہم ہے۔ توحید در ذات یعنی اس کی ذات یکتا و تنہا ہے اور کوئی اس کے مثل نہیں ہے۔ توحید در صفات یعنی اس کے صفات علم، قدرت، ازلیت، ابدیت و تمام اس کی ذات میں جمع ہیں، اس کی عین ذات ہے۔ اس کے صفات مخلوقات کے صفات جیسے نہیں ہیں، کیونکہ مخلوقات کے تمام صفات بھی ایک دوسرے سے جدا اور ان کی ذات بھی صفات سے جدا ہوتی ہے۔ البتہ عینیت ذات خداوند با صفات کو سمجھنے کے لیے دقت و ظرافت فکری کی ضرورت ہے۔ توحید در افعال ہمارا عقیدہ ہے کہ اس عالم ہستی میں جو افعال، حرکات و اثرات پائے جاتے ہیں، ان سب کا سرچشمہ ارادہ الہی و اس کی مشیت ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 62۔ اللہ خالق کل شیء وکیل، یعنی ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور وہی ہر چیز کا حافظ و ناظر بھی ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 12۔ لہ مقالید السماوات والارض، تمام زمین و آسمان کی کنجیاں، چابیاں اس کے دست قدرت میں ہیں۔ لا مؤثر و الوجود الا اللہ، اس جہان ہستی میں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اثر انداز نہیں ہے، یعنی اللہ یکتا ہے۔ لیکن اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال میں مجبور ہیں، بلکہ اس کے برعکس ہم اپنے ارادوں و فیصلوں میں آزاد ہیں۔ سورہ انسان آیت نمبر 3۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو ہدایت کر دیے، اس کو راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہے وہ شکر ادا کرے یعنی اس کو قبول کرے یا کفران نعمت کرے
یعنی اس کو قبول نہ کرے. یعنی انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے. قرآن کی ہر آیت صریحاً اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سورہ نجم آیت نمبر 39. یہ اشارہ کر رہی ہے کہ انسان اپنے ارادے میں آزاد ہے، لیکن چونکہ اللہ نے ارادہ کی آزادی اور ہر کام کو انجام دینے کی قدرت ہم کو عطا کی ہے، ہمارے کام اس کی طرف اشتہا پیدا کرتے ہیں. اس کے بغیر کہ اپنے کاموں کے بارے میں ہماری ذمہ داری کم ہو، اس پر دقت کرنی چاہیے. ہاں، اس نے ارادہ کیا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو آزادی کے ساتھ انجام دیں تاکہ وہ ہر طریقے سے وہ ہماری آزمائش کرے اور راہ تکامل میں آگے لے جائے، کیونکہ انسان کا تکامل تنہا آزادی ارادہ اور اختیار کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے پر منحصر ہے. کیونکہ اعمال جبری و بے اختیاری نہ کسی کے نیک ہونے کی دلیل ہے اور نہ بد ہونے کی. اصولاً اگر ہم اپنے اعمال میں مجبور ہوتے تو آسمانی کتابوں کا نزول، انبیاء کی بعثت، دینی تکالیف و تعلیم و تربیت اور اسی طرح سے اللہ کی طرف سے ملنے والی سزا یا جزا خالی از مفہوم رہ جاتی. یا وہ چیز ہے جس کو ہم نے مکتب ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے سیکھا ہے، جنہوں نے ہم سے فرمایا ہے کہ نہ جبر مدخل صحیح ہے نہ تفویض مدخل، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک چیز ہے. لا جبر ولا تفویض ولکن امر بین امرین، اصول کافی جلد اول پیج نمبر 16. اب آتے ہیں توحید ہر عبادت، یعنی توحید در عبادت، یعنی عبادت صرف اللہ سے مخصوص ہے اور اس کی ذات پاک کے علاوہ کسی معبود کا وجود نہیں ہے. توحید کی یہ قسم سب سے اہم قسم ہے اور اس کی اہمیت اس بات سے آشکار ہو جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والے تمام انبیاء نے اس پر ہی زیادہ زور دیا ہے. سورہ بینہ آیت نمبر 6. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء وذلک دین القیمۃ، یعنی پیغمبروں کو اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ تنہا اللہ کی عبادت کریں اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص بنائیں اور توحید میں کسی کو شریک قرار کرنے سے دور رہیں، اور یہی اللہ کا محکم آئین ہے. اخلاق و عرفان کے تکامل کے مراحل کو طے کرنے کے لیے توحید اور عمیق تر ہو جاتی ہے اور انسان اس منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ فقط اللہ سے لو لگائے رکھتا ہے، ہر جگہ اس کو چاہتا ہے، اس کے علاوہ کسی غیر کے بارے میں نہیں سوچتا، اور کوئی چیز اس کو اللہ سے ہٹا کر اپنی طرف مشغول نہیں کرتی. کل ما شغلک عن اللہ فہو سنمک، یعنی جو چیز تجھ کو اللہ سے دور کر اپنے میں الجھا لے وہی تیرا بت ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ توحید فقط ان 4 قسموں پر ہی منحصر نہیں بلکہ توحید در ملکیت، یعنی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ بقرہ آیت نمبر 284. توحید در حکمیت، یعنی قانون فقط اللہ کا قانون ہے. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الکافرون، سورہ مائدہ آیت نمبر 44. یعنی جو اللہ کے نازل ہوئے ہیں قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے کافر ہیں. یعنی اللہ کے نازل ہوئے قانون کے مطابق جو عمل نہیں کرتے، فیصلہ نہیں کرتے، وہ سب کافر ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ اصل توحید افعال اس حقیقت کی تاکید کرتی ہے کہ اللہ کے پیغمبروں نے جو معجزات دکھائے ہیں وہ اللہ کے حکم سے تھے،
کیونکہ قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، سورہ مائدہ آیت نمبر 110۔ یعنی تم نے اندھوں اور لا علاج کوڑیوں کو میرے حکم سے صحت دی اور مردوں کو میرے حکم سے زندہ کیا۔ اور جناب سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر کے بارے میں فرمایا کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی، یعنی جس کے پاس آسمانی کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے میں اسے تخت بلقیس آپ کے پاس لے آؤں گا۔ جب حضرت سلیمان نے اس کو اپنے پاس کھڑا پایا تو کہا یہ میرے پروردگار کے فضل سے ہے۔ اس بنا پر جناب عیسیٰ کی طرف اللہ کے حکم سے لا علاج بیماروں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے کی نسبت دینا، جس کو قرآن کریم نے صحارت کے ساتھ بیان کیا ہے، عین توحید ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حق ہے کہ سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ مسلمان وہی ہے جو اللہ کی مانے، اس کی عبادت کرے، اس میں اس کے حکم کو مانے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے، اور اسی سوچ اور عقیدے کو توحید کہتے ہیں۔ یہ تصور ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جب تک توحید کا عقیدہ انسان کی رگ رگ میں اچھی طرح پیوست نہیں ہو جاتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفت میں، نہ کاموں میں، نہ حکم دینے میں، نہ ناموں میں۔ وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا موجود ہونا ضروری ہے، اور اس کا نہ ہونا محال یعنی امپاسبل ہے۔ وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور وہی کہ باقی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کے لیے فنا ہونا محال ہے۔ وہ ازلی اور ابدی ہے، صرف وہی لائق ہے جس کی عبادت کی جائے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کے محتاج ہیں۔ اس کی ذات کو عقل سے سمجھنا ناممکن ہے، کیونکہ اس کی ذات کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی اپنی سمجھ کے گھیرے میں نہیں لے سکتا۔ اس کی صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہو سکتی۔ جس طرح اس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اسی طرح اس کی صفات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس کی صفات نہ تو مخلوق ہے نہ بدلتی ہے۔ اس کی ذات اور صفات کے علاوہ سبھی چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہیں تھی، بعد میں اللہ نے پیدا فرمائی۔ جو اس کی صفات کو مخلوق مانے وہ گمراہ و بددین ہے۔ جو عالم کی کسی بھی چیز کو یہ مانے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، وہ کافر ہے۔ وہ نہ کسی کا باپ، نہ بیٹا، اور نہ اس کی کوئی بیوی، نہ اس کے لیے کوئی باپ بیٹا یا بیوی وغیرہ، اس کو ماننے والا کافر ہے۔ وہ ہر ممکن پر قادر ہے۔ جو چیز ناممکن ہو اللہ اس سے پاک ہے۔ جیسے دوسرا خدا محال ہے، ویسے ہی اس کی فنا بھی محال ہے۔ وہ ہر عیب اور نفس سے پاک ہے۔ جھوٹ، دغا، ظلم، بے ایمانی، جہالت، بے حیائی، جو عیب ہے یہ سب اس کے لیے محال ہیں۔ وہ زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے اختیار میں ہے۔ وہ جب چاہے جسے چاہے جلائے، یعنی زندگی دے، جسے چاہے اسے موت دے۔ حیات، قدرت، سننا، بولنا، دیکھنا، چاہنا اور علم وغیرہ اس کی ذاتی صفت ہے، لیکن اس کا سننا کانوں سے نہیں، بولنا زبان سے نہیں، دیکھنا آنکھوں سے نہیں، یہ سب جسم ہے، اور اللہ جسم سے پاک ہے۔ وہ ہر دھیمی سے دھیمی آواز سنتا ہے۔ وہ ہر چھوٹی سی چیز کو دیکھتا ہے۔ ہمارے دلوں کے راز کو جانتا ہے۔
اس کو عالم کی ہر چیز کا پورا علم ہے، یہاں تک کہ دلوں میں آنے والے خیالوں کا بھی اسے علم ہے۔ اس کے علم کی کوئی حد نہیں، ہر ظاہر اور چھپی ہوئی چیز اسے معلوم ہے، کیونکہ ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ سمتوں سے، مکان زمانے سے پاک ہے، ہمارا کوئی بھی کام اس سے چھپا نہیں ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، سارے جہان والوں کا پالنے والا ہے، ماں باپ سے زیادہ مہربان اور ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، ظالم گنہگاروں پر قہر اور غضب کرنے والا ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، وہ جسے چاہے مردود کر دے یعنی اپنی رحمت سے نکال دے، اور جس کو چاہے اپنی رحمت سے اپنے پاس کر لے، وہ جسے چاہے اسے دیتا ہے، جسے چاہے اسے چھین لیتا ہے، وہ جو کرتا ہے وہی عدل اور انصاف ہے، وہ ہر ظلم سے پاک ہے، اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اس نے دنیا کی ہر چیز کو خاصیت صفت دی ہے، جیسے آگ جلتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں وغیرہ، لیکن اگر وہ چاہے تو آگ نہ جلائے نہ پانی پیاس بجھائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب بھڑکتی آگ میں ڈالا گیا تو وہ ان کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکی۔ توحید کیا ہے؟ توحید ہے کیا؟ اس سوال پر ہم توجہ دیتے ہیں تو ہم جان سکتے ہیں کہ توحید لفظ وحد سے بنا ہے، جس کا مطلب ایک اکیلا اور بے مثال ہوتا ہے۔ اللہ کو اس کی ذات و صفات میں اکیلا بے مثال مان لینا اور یہ ماننا کہ اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، یہی تو توحید ہے۔ ہم نے آگے توحید کی 4 قسموں کو دیکھا اور آگے ہم تفصیل سے بیان کریں۔ کنیزان زہرا، توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا، بے مثال اور لا شریک مانا جائے، اس کی نہ بیوی، نہ اولاد، نہ ماں، نہ باپ، وہ کسی سے نہ پیدا ہوا، نہ کوئی اس کی ذات کا حصہ ہے، جیسے کہ سورہ اخلاص میں اللہ نے فرمایا کہ اے رسول کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اللہ کو اس کے کاموں جیسے اس خلق کو بنانا، اس کا مالک ہونا، چلانا، زندگی دینا، موت دینا، روزی دینا، بارش دینا، ان سب میں ایک اکیلا ماننے کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو، ان ساری چیزوں کو جو اس کے درمیان ہیں، انہیں پیدا کیا، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی مددگار ہے، نہ کوئی مددگار۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4۔ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لینا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی توحید کی اور قسموں کا بھی اقرار کرنا ضروری ہے، جیسے توحید عبادت میں اللہ کے سامنے جھک جانا اور خود کو اللہ کے حکموں کے مطابق رکھنا، نماز سے جڑی اور نماز کی طرح عبادتیں جیسے قیام، رکوع، سجدہ، نذر، نیاز، صدقہ، خیرات، قربانی، طواف، دعا، پکار، فریاد، مدد چاہنا، خوف، امید، یہ سب کے سب عبادت میں شامل ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، بلکہ اس کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو عبادت کے معنی کسی کی اطاعت اور تابعداری بھی ہے، جیسے سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں اللہ فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولادو، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی اطاعت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ چنانچہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم کو ماننا، جیسے اپنی نفس کا مسئلہ ہو یا کسی اور کا،
یا سیاسی رہنما، شیطان ہو یا انسان، اگر ان تمام لوگوں کا حکم اللہ کے حکم کے مخالف ہے تو یہ بھی اللہ کی ذات میں شرک ہوگا۔ اللہ کی عبادت اور بندگی ہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ کا فرمان ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس لیے اللہ اپنے پیغمبر کو بھیجتا رہا ہے تاکہ بندوں کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جائے اور یہ سمجھایا جائے کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا، یہی پیغام کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور جھوٹے معبودوں سے بچے رہو۔ چنانچہ اللہ کی عبادت کسی طریقے سے ہونی چاہیے جس طریقے سے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی عبادت نبی کے طریقے پہ نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگی۔ مثلاً وضو بنانے کا طریقہ، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، حج، زکوٰۃ، خمس کا طریقہ وغیرہ۔ عبادت کرو اور دعا کرو۔ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں پروردگار فرماتا ہے، اے رسول، میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال پوچھیں جب، تو کہہ دیجئے میں ان کے پاس ہی ہوں، قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا جب وہ مجھ سے مانگیں۔ پس انہیں یہ بھی چاہیے کہ وہ میرا کہنا مانیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ سورہ فاطر میں خدا فرماتا ہے، وہی رات کو بڑھا کے دن میں شامل کرتا ہے تو رات بڑھ جاتی ہے، اور وہی دن کو بڑھا کے رات میں داخل کرتا ہے تو دن بڑھ جاتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اپنے مطابق بنا رکھا ہے، جو اپنے ہر ایک معین وقت پر چلا کرتا ہے۔ وہی اللہ پروردگار ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اور اسے چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ کھجوری کی گٹھلی کی جلی کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ خود پروردگار نے کلمہ توحید میں کہا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ہمیں دینیات میں بچپن سے ہی سکھایا گیا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس سے کوئی حصہ نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ خدا کی ذات خود اپنے آپس میں صفات ہے، اور اس کی جو صفات ہے وہ خود اس کی ذات ہے۔ اگر اللہ کی ذات اور صفات کے دو حصوں میں بانٹ دیا جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ اور اس کے بندے میں یہی تو فرق ہے۔ بندوں کی ذات اور صفات الگ ہوتی ہے، جبکہ اللہ کی ذات اور صفات ایک ہے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں کسی بھی بات کی سمجھ عقل نہیں ہوتی، یعنی ہم نہ تو بول سکتے ہیں نہ کوئی کام کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں، ہمیں اچھائی یا برائیاں ہم میں پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم مخلوقات سے ہمارا مالک الگ ہے۔ خدا کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے اور رہنے والا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ پروردگار اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یعنی وہ سب کا خالق ہے۔ ہم اور مذہب کی طرح اسے کوئی تصویر یا نشانی میں ڈال نہیں سکتے، کیونکہ اگر ہم نے تصور میں بھی اس کی تصویر بنائی ہے تو وہ مخلوق کی کہی جائے گی۔ مخلوق یعنی پیدا ہوا ہو جو۔ اسی لیے اللہ میں پائی جانے والی کتنی صفتوں کو ہم نے جانا، جسے ہم صفت ثبوتیہ کہتے ہیں۔ اللہ قدیم ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا نہ اسے موت آ سکتی ہے۔ اللہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پر حکمران ہے، وہ کسی بھی کام کرنے کے لیے لاچار نہیں ہے، بلکہ وہ جو چاہے تو پیدا کرے، چاہے تو اسے موت دے دے۔ اللہ عالم ہے، اللہ عالم علم والا، یعنی سبھی چیزوں پر عالم ہے، اسی لیے دنیا کے کسی بھی کام میں کوئی خلل نہیں کر سکتا۔ اللہ مدرک ہے، یعنی
دماغ شکتی بنا بھی ہر ایک چیز کا اس کو علم ہے، وہ ہر بات جانتا ہے۔ آنکھ بنا دیکھ سکتا ہے، کان بنا سن سکتا ہے، ہاتھ پیر بنا سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ کو بدن کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر محتاج ہوتا تو اللہ کیسے کہا جاتا؟ حی، خداوند عالم ہر ایک کو زندگی اور موت دیتا ہے، لیکن خداوند عالم کو کسی نے زندگی نہیں عطا کی، نہ اسے کبھی موت آ سکتی ہے۔ یعنی کہ وہ حی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا، سدا رہنے والا۔ مرید، اللہ مرید ہے، یعنی وہ جب چاہے جو چاہے وہ کام کرتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا نہیں کرتا۔ جیسے کہ وہ جب چاہتا ہے سورج کو چمکاتا ہے، چاند کو چمکاتا ہے، وہ جب چاہتا ہے آسمان سے بارش برساتا ہے، اور چاہتا ہے تو روک دیتا ہے۔ متکلم، اللہ متکلم ہے، یعنی وہ جس چیز پر چاہے اس میں آواز پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے پیغمبر حضرت موسیٰ کے ساتھ درخت میں سے آواز پیدا کر کے بات کی تھی، ہمارے نبی اکرم کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کے لہجے میں بات کی گئی تھی۔ صادق، اللہ صادق ہے، یعنی اس کا ہر وعدہ پکا ہے، ہر ایک بات میں صادق ہے، یعنی ہر ایک برائی سے وہ پاک ہے۔ توحید، یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کو ہم جتنا لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ اللہ وہ وحدہ لا شریک ماننا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے بڑی بھاری دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن ابھی کے حالات ایسے ہیں کہ اللہ کے وجود پر سوال اٹھانے والے ناستک، یعنی بہت سے ناستک ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات پر جب ہم مجلس یا خطابت کریں یا ہم کسی سے گفتگو کریں تو ہماری دلیل اس کے سامنے مضبوطی کے ساتھ پیش کریں۔ ابھی ریشنالسٹ زیادہ ہو رہے ہیں دنیا میں۔ جیسے میں نے پہلی میری خطابت کی تھی مجلس ان الدین عند اللہ الاسلام میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا چرخے والی کا۔ ہمارے پیغمبر اکرم جب اپنے اصحابوں کے ساتھ جا رہے تھے کہیں پہ، تو انہوں نے چرخے والی سے پوچھا کہ کیا تم اللہ کو مانتی ہو؟ تو اس نے کہا بے شک۔ تو ہمارے حضور نے اس سے سوال پوچھا کہ کیسے؟ اس نے اپنا چلتا ہوا چرخہ روک دیا اور پھر حضور سے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ چرخہ رک گیا ہے؟ تو بولے بے شک۔ تو بولے جب میں چاہتی ہوں چرخہ چلتا ہے، میرے چاہے بنا چرخہ نہیں چلتا، یعنی میں بن نہیں سکتی۔ تو پیغمبر اکرم نے بتایا جی بالکل۔ تو عورت نے بتایا، کہا اصحابوں کے ساتھ حضور کو کہ آپ دیکھیں جب یہ چرخہ میرے ہاتھ سے چل رہا ہے تو اتنی بڑی دنیا کو چلانے والا کوئی تو ہوگا نا آقا۔ یعنی ہم جب جیسے لوگ، چھوٹے لوگوں کو ہم چھوٹی دلیل سے سمجھا سکتے ہیں، بڑے لوگوں کو تھوڑی مضبوطی سے پیش کرنی ہوگی۔ یعنی جیسے کوئی لوگ قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے، اس کے آگے ہمیں ان کی حیثیت کے مطابق دلیل پیش کرنی پڑتی ہے۔ توحید کے بارے میں اسی لیے بتانا ہے کہ ہماری فطرت کہتی ہے کہ خدا ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودیت یا کوئی مذہب سکھانے لگتے ہیں۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ اے امام، اللہ کے وجود کی کوئی دلیل بتائیں۔ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملا ہوں۔ تو ہمارے امام نے پوچھا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کشتی ٹوٹنے لگی ہو؟ اس نے کہا ہاں کئی بار ایسا ہوا ہے۔ پھر امام نے پوچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم گرنے لگے ہو؟ اس نے جواب دیا جی ہاں بالکل، کئی بار ایسا ہوا ہے۔ کبھی بھنور میں سیلاب میں گر جاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے۔ امام نے پوچھا تب تجھے یہ ہوتا ہے کہ تجھے کوئی بچانے والا ہوگا؟ اس نے کہا ہاں ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ بچانے والا ہوتا ہے۔ تو امام نے اسے جواب دیا کہ یہ تیرا خیال ہی کہ کوئی بچائے گا، یہی تیرا خدا ہے، کیونکہ اس نظام کو چلانے والا خدا ہی تو ہے۔ ہر انسان کے دل میں برہان فطرت رہتی ہے۔ انسان میں ایک جینس ہوتا ہے جو خدا کو ماننے کی دعوت دیتا ہے۔
ایک امریکن لیکھک نے اس کی کتاب میں کہا ہے کہ انسان کو ہمیشہ سے خدا کی اور اس کے وسیلے کی تلاش رہتی ہے، اسے کہتے ہیں برہان فطرت۔ ہم نے اسٹیفن ہاکنگ سائنٹسٹ اس کے بارے میں سنا ہے، وہ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ کوئی نہیں 20ویں صدی سے پہلے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ دنیا وجود میں آئی ہے۔ سب یہی مانتے تھے کہ دنیا ہمیشہ سے تھی اور رہے گی، پر اس نے کہا کہ دنیا وجود میں آئی ہے اور اسے وجود میں لانے والی کوئی طاقت ہے، یعنی وہی خدا ہے۔ ہمارے امام نے تو یہ کئی سالوں پہلے قرار کہہ دیا تھا کہ خدا نے دنیا کو وجود میں لایا ہے۔ واجب الوجود، یہی ہے واجب الوجود، انڈیپینڈنٹ، جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہر چیز واجب الوجود نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ انسان کو اگر لکڑی، کیلی، ہتھوڑی دے دی جائے تو میز، کرسی، پلنگ، کپبورڈ کچھ بھی بنا سکتا ہے، یعنی اسے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تبھی وہ بنائے گا، لیکن اللہ کسی بھی چیز کے محتاج نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ جبکہ خدا کو کچھ بھی بنانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ لا شے ہے، وہ خالق ہے۔ کچھ ہو نہ ہو اور بنائے اسے خالق کہتے ہیں، کچھ نہ ہو اور بنائے اسے ہی تو خالق کہتے ہیں، اور چیزوں کو جوڑ کر بنائے اسے مخلوق کہتے ہیں۔ بنیاد ہے توحید، 3 صفتیں، اگر وہ نہ ہو تو واجب الوجود نہیں ہے۔ حیات، قدرت، علم، یہ 3 صفت ہے۔ وہ قدرت رکھنا ہے دیکھنے اور سننے کی، علم رکھتا ہے، حیات اللہ کے لیے ہمیشہ سے تھی، رہے گی، کوئی چیز ہو نہیں ہو وہ علم رکھتا ہے، یعنی وہ علیم ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعلی، توحید عبادی۔ ذات سے مراد ہے وجود، اللہ کا وجود ایک ہے، اللہ ایک ہے ذاتاً، وحدہ لا شریک لہ۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی ذات کے بارے میں سوچو گے تو غرق ہو جاؤ گے۔ ایسا ہے اللہ، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یہ تو کیفیت ہے اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ اجزا نہیں ہے، نہ اپنے میں آئے، نہ سونگنے میں، نہ چکھنے میں آتا ہے۔ جسے ہم دیکھ سکتے ہیں وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم آگے پیچھے، اوپر نیچے، دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں، جبکہ اللہ سب طرف دیکھ سکتا ہے۔ ہم ایک جگہ محدود ہو جاتے ہیں، پر اللہ لا محدود ہے، یعنی اسے زمانہ مکان یا محتاج اللہ نہیں ہے۔ یہ تو اسی نے بنائے، یعنی ٹائم یا اسپیس میں اللہ نہیں ہے، ان سب سے پرے ہے اللہ۔ لطیف ہے، اسے چھوا نہیں جا سکتا، وہ حی ہے، ہر سو ہے، قیوم ہے، حیات اس کے لیے تھی اور ہے، وہ حیات دینے والا ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے کہا ہے خبردار اللہ کیسا ہے سوال مت کرو۔ کسی مسلمان بچے سے برطانیہ میں پوچھا کہ اپنے اپنے خداؤں کی تصویر بناؤ۔ عیسائی بچے نے حضرت عیسیٰ کی تصویر بنائی، ہندو نے کسی بھگوان کی مورت بنائی، جبکہ مسلمان بچے نے سرکل بنایا۔ استاد نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا بنایا؟ بچے نے جواب دیا، ہمارا خدا ہر جگہ موجود ہے، پوری کائنات سے بالا تر ہے، وہ خدا ہے۔ کسی نے معصوم علیہ السلام سے پوچھا، اللہ اگر آسمان پہ نہیں بیٹھا معاف کرنا، وہ ہر جگہ ہے، تو پھر ہم آسمان پہ کیوں ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ معصومین علیہ السلام نے جواب دیا، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہم ہاتھ اٹھا کر اس کی بلندیوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ، اس کی بلندی ہم بتاتے ہیں، وہ بستی سے دور بلند ہے، اس لیے ہاتھوں کو بلند کر کے اس کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں۔ اگر معصومین نہ سمجھیں تو ہمیں توحید، اگر معصومین علیہ السلام نہ سمجھاتے تو ہمیں توحید سمجھ نہ آتی۔
اہل بیت کے ماننے والے اہل بیت کے تمام عقائد کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ کسی کی شے میں حلول نہیں کرتا. جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ میں خدا ہے، ہندو مانتے ہیں گائے میں ہے، پارسی مانتے ہیں آگ میں ہے. کوئی ہمارے اسلام میں بھی کوئی جمعہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے روز زمین پر آتا ہے، لیکن معاذ اللہ یہ ہمارا یعنی اہل بیت کے ماننے والوں کا عقیدہ بالکل نہیں ہو سکتا. وہ جو حرکت میں آتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو جگہ کا محتاج ہو وہ جگہ میں جاتا ہو، جس نے جگہ کو بنایا وہ جگہ میں نہیں جا سکتا. ایگزامپل اگر دیا جائے تو کسی نے کہا کہ لو یہ نمک پانی میں ملا دو، ہم نے اسے گھول دیا، پھر وہ مجھ سے اگر واپس نمک یا شکر مانگے تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ تو گھل گیا ہے. یعنی اللہ کسی میں گھل نہیں سکتا. یعنی جو کرسچن لوگ یا پارسی لوگ یا ہندو لوگ جو ماننا ہے کہ خدا کسی میں آ سکتا ہے، وہ یہ نمک کا ایگزامپل سے ہم سمجھا سکتے ہیں. علی سے کسی نے پوچھا کہ یا علی، آپ نے خیبر کا در کیسے اکھاڑا؟ جواب دیا قدرت الہی کا حکم تھا. یعنی ہمارے اہل بیت ہر بار اپنے کسی بھی کام میں اللہ کی معرفت بتاتے ہوئے اپنے کو نہیں بتاتے کہ میں نے یہ کام کیا، اللہ کی معرفت کی اور اس کی شان کو بتاتے ہیں. ہر کام کے بعد سجدہ شکر ہمارے علیہ السلام نے، معصومین علیہ السلام نے کیا، اور یہ بتا کر کہ خدا نے یہ ہمیں توفیق دی ہے. کربلا نہ ہوتی تو اللہ تو ہوتا. حسین ابن علی نے کلمہ توحید کو بچایا، لیکن ماننے والا کوئی نہ ہوتا. حسین نے اللہ کو نہیں بچایا، کلمہ توحید کو بچا کر یہ بتایا کہ بیت توحید کا معاملہ تھا. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ابو حنیفہ کا کہنا تھا کہ میرے استاد کی 3 باتوں کو میں نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں اللہ ہے پر نظر کبھی نہیں آئے گا. کنیزان زہرا آگے کی میں نے مجلس میں بھی یہ پڑھا تھا یہ واقعہ کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ ہے پر نظر کبھی نہیں آئے گا، اور میں کہتا ہوں نظر آئے گا روز قیامت، ہم سب دیکھیں گے. تو چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ امام نے جواب دیا اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے، ہم اس کی رحمت کو دیکھ سکیں گے. اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے. پھر ان کے شاگرد نے پھر پوچھا، جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد کا پھر یہ سوال تھا کہ ہم اپنے اعمال کے جب خود ذمہ دار ہیں تو ہم اگر گنہگار ہیں تو اللہ روک سکتا تھا، اس نے کیوں نہیں روکا؟ یعنی ہم کیسے ذمہ دار؟ اور تیسرا ان کے شاگرد کی بات تھی کہ روز قیامت شیطان جہنم میں جائے گا اور آگ میں جلے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان خود جب آگ سے بنا ہے اور آگ کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ وہاں پر بہلول دانا موجود تھے. انہوں نے یہ سنا، ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر اس کے سر میں دے مارتے ہی ابو حنیفہ کے سر سے خون نکلا. جب بہلول دانا کے پیچھے وہ بھاگنے لگے اور پکڑنے لگے، بہلول دانا نے کہا مجھے کیوں پکڑتے ہو؟ اور قاضی کے پاس دونوں کو لے گئے. قاضی نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ ابو حنیفہ نے کہا کہ انہوں نے مجھے پتھر سے، مٹی کے ڈھیلے سے مارا ہے. قاضی نے بہلول دانا سے پوچھا کیا تم نے مارا ہے ان کو مٹی کے ڈھیلے سے؟ بہلول دانا نے کہا ہاں. تو قاضی نے کہا آپ کو سزا ملے گی. بہلول دانا نے کیا ہوا کیا ہے؟ اب ابو حنیفہ کو میرے پتھر سے کیا ہوا ہے؟ تو اب دکھاؤ مجھے.
تو ابو حنیفہ نے کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ بلڈل دانا نے کہا دکھا دو مجھے اپنا درد۔ ابو حنیفہ نے کہا ارے درد بھی تو کوئی دکھانے والی چیز ہے، وہ نظر تھوڑی آنی ہے، درد تو محسوس ہوتا ہے۔ بلڈل دانا نے کہا بس یہی تو بات ہے، ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو تمہیں سمجھا رہے تھے وہ تمہیں سمجھ آسانی سے نہیں آ رہا تھا، اب مجھے یہ کام کرنا پڑا، اب تو یقین کرو خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، پتھر بھی تو مٹی کا ڈھیلا تھا، تم بھی تو مٹی کے ڈھیلا ہو، نقصان کیسے پہنچائے گا وہ تمہیں؟ جب آگ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے تمہارا کہنا ہے، اب تم خدا سے جا کے لڑو، اس نے میرا ہاتھ اٹھایا کہ میں تمہیں ماروں۔ یعنی کہنے کا بات یہ تھی کہ بلڈل دانا نے بہت آسانی سے یہ سمجھایا۔ اب اتنی دیر تک ہم نے توحید کو پڑھا، توحید اتنا طویل موضوع ہے کہ ہم اس پر پڑھتے چلے جائیں تو لکھتے ہی رہتے ہیں، شاید 1 اور گھنٹہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں توجہ چاہوں گی کہ ساری دنیا کے لوگ، میں نے آگے پڑھا تھا کہ اصول دین کا پہلا کھمبا ہے توحید، اس کے بنا ہم کچھ نہیں۔ اسی طرح اب میں آؤں گی فروع دین۔ فروع دین کی تیسری واجبات ہے حج۔ حج کی ادائی کے لیے ہم روانہ ہوتے ہیں تو ہم سب کی زبان پر ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام خوبیاں اور تعریف نعمتوں تیری ہی تو دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس سال ہم بھی جا رہے ہیں حج پہ، تمام کنیزان زہرا اور مولانا صاحب سے التماس دعا ہے کہ ہماری یہ کامیاب ہو، ہم اس میں جانے کے لیے اللہ ہم کو لبیک بلائے۔ بس میں اپنی مجلس کو یہاں تمام کرتی ہوں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔